گاڑی کا شیشہ کریک ہو گیا تھا کافی ٹائم سے. یہ یار یہاں کی سوغات ہے. آپ کو ہر ایک گاڑی میں جو ان کی ونڈ شیلڈ ہوتی ہے وہ کریک ہی دیکھنے کو ملے گی. تو میں نے سوچا کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے. یہ رہا برانڈ نیو ونڈ شیلڈ جو میں نے چینج کی $230 کی. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد. امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. کافی ٹائم ہوا ہے آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی، اور بس تھوڑا سا بزی تھا، ملک سے باہر تھا. اس کے بعد زکام، نزلہ، کھانسی، تو ان چیزوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، اسی لیے آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی. آج چھٹی کا دن ہے، تو ہم جیسے لوگوں کا یہاں پر چھٹی کے دن کیا کرنا ہوتا ہے، بس یہی کہ صبح اٹھو، گروسری وغیرہ کرو، بچوں کو اسکول لے کے جاؤ، اور جو گھر کے کام ہیں، گیس بھرواؤ، یہ اس قسم کے کام، ان سارے کاموں میں دن نکل جاتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے کیا بات کی جائے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی کہ بہت سارے چینجز کینیڈا کے امیگریشن میں ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کا کیا حل ہو سکتا ہے. تو ان باتوں کی طرف بھی آئیں گے. لیکن لاسٹ ٹائم جو میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، تو وہ میں نے اس ٹائم کی تھی جب وہ ان دنوں میں کیلگری آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا تو بہت ہی افسوس کے ساتھ سب کچھ دیکھنا پڑا. اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ورنہ لوگ ہو گئے ہیں بڑے خطرناک. تو آج کل میں آئے ہوئے ہیں پاکستان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور ایک مرتبہ پھر بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو ٹیلنٹ ہے تو وہ مطلب آپ یقین کریں کہ وہ ہمارے جو علماء ہیں ان سے بھی ڈیفرنٹ قسم کا ایک ٹیلنٹ ہے. تو ان پہ جو جس قسم کے الزامات ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے فنکار لوگ ہیں وہ عجیب قسم کے ان پہ کامنٹس پاس کر رہے ہیں. چلو وہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی گھٹیا. لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب ہمیں بینگ مسلم، بینگ پاکستانی، جب یہ لوگ اس قسم کے کویشچنز اٹھاتے ہیں تو تب بہت ہی افسوس ہوتا ہے. دیکھیں، آج کل میں عجیب سی بات ہے کہ آپ ایک سوال کریں، ٹھیک ہے نا، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب اس کا جواب آپ کو ملتا ہے تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس کے مطابق ہوگا. ظاہری بات ہے اس کا جو اسلامک آنسر ہوگا وہی آپ کو ملے گا. تو وہ اگر آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ اول فول بکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی ایک گھٹیا غلط لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے جو اس طرح پھر الٹا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ایسا کیوں ہوتا ہے. تو جو بینگ مسلم اور پاکستانی کے حوالے سے، تو جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا اگر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، اس پہ ہمیں کوئی شرمندگی اگر نہ ہو، تو اس کا نیکسٹ فیز یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ احساس ہونا بند ہو جاتا ہے. آپ کی جو گلٹی جو فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ بس سن ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ دوسرا بھی اسی طرح غلط کام کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کرتے کرتے آپ بالکل سینس لیس بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو اسلام کی یہ باتیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو یہ ٹف لگنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اول فول بکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں آپ کو مسلمان ملیں گے، لیکن اسلام نہیں ملے گا آپ کو. تو خیر، اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے فتنوں سے بچائے ان کو جو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. تو میں ایک بات سے ہمیشہ ڈرتا ہوں، وہ یہ کہ انجانے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں، کوئی اسپیشلی سوشل میڈیا پہ اور ایسے پلیٹ فارم پہ جو میرا پھر گناہ جاریہ بن جائے. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ گناہ جاریہ بن جائے. تو فضول بکواس کرنے میں، اور اسپیشلی جو اس قسم کی پوسٹ ہوتی ہیں جو بے حیا قسم کی جیسے ویڈیوز ہو گئیں یا میوزک ہو گیا، اسی طرح ہم مذاق میں اپنے دوستوں کو یہ چیزیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ یار
یہ کوئی اور دیکھے گا, ہزاروں لوگ پڑھیں گے اس چیز کو, اور یا پھر کوئی غلط ایسا تھم نیل لگایا ہو جو جھوٹ قسم کا ہو. اور آج کل میں ہر ایک کی اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں. اور اسلامک معاملے میں کہ یار اس نے ایسی بات کر دی کہ بس اس کے ذاکر نائک کے بس وہ اڑ گئے, ہے نا. اور تو ہنسی بھی آتی ہے, لیکن بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان معاملے میں کس حد تک گر چکے ہیں کہ صرف اپنے ویڈیوز اور اپنے اس پہ لائکس اور اس پہ ویوز کے لیے وہ تھم نیل ایسا جھوٹا لگا دیتے ہیں کہ بعد میں جب وہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس میں ایسی کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے. تو ایسی باتوں سے پرہیز کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہی چیزیں جتنے آپ ایک غلط کام کو پروموٹ کرتے ہیں, پھر وہ لوگ جتنا اس سے سیکھتے ہیں اس کا پھر ثواب تو آپ کو ہی ملتا ہے نا. تو ہر ایک بندہ اس تگ و دو میں ہے کہ دنیاوی حصول کے لیے وہ کسی قسم کا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. اور اسپیشلی ہمیں ہمیں اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویسے بھی اخلاقی طور پہ ایک گری ہوئی سوچ اور گرا ہوا اپروچ ہو. اور یہ بات پاکستان میں صرف نہیں, یہ بات ہم جہاں پہ بھی ہیں ہم اپنا نام ایسے ہی روشن کرتے ہیں. تو اللہ ہمارے ضمیر کو جاگتا رکھے, ہمارا جو گلٹی کانشیس ہے اللہ اس کو جاگتا رکھے, کیونکہ کبھی تو شاید ہمیں احساس ہو کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں, جو غلط ہماری سوچ ہوتی ہے, غلط باتیں ہوتی ہیں, تاکہ ان پہ ہمیں ندامت ہو, شرمندگی کا احساس ہو, تو ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں. تو آج موسم اچھا تھا, ابھی میں گیا تھا فری سٹون. ابھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں فری سٹون جانا پڑ رہا ہے. تو فری سٹون خیر جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, آپ آئیں گے تو یہ کیا شاپ ہے, یہاں پر آپ کو پھل سبزیاں تھوڑی سی سستی مل جاتی ہیں, ٹماٹر سستے مل جاتے ہیں, اور ہماری زندگی کا مقصد ہی ٹماٹر سے شروع ہوتا ہے اور پیاز پہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ حلیم, نہاریاں اور کباب ہم نہیں کھائیں گے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی. اور ابھی میں آ گیا ہوں والمارٹ, کیونکہ والمارٹ اور ہمارا زندگی کا ساتھ ہے. ہر دوسرے دن ہمیں یہاں پہ آنا ہی پڑتا ہے, یا والمارٹ ہو گیا, یا سپر سٹور ہو گیا, یا کوئی بھی اس قسم کی بوریت سے بھری ہوئی جگہ ہوگی. تو یہاں پہ آ کے ہم تھوڑا سا اس سے دل بہل جاتا ہے, ورنہ یہاں پہ کرنے کو اور ہے ہی کیا. وہ پرائس میں ہیگل بھی نہیں کر سکتے ہو نا, ایٹ لیسٹ وہ پرائس میں پاکستان میں جو ہم ہیگل وغیرہ کرتے ہیں کہ اتنے کا دے دو اور اتنے کا دے دو نا, اس میں بھی الگ مزہ ہے یار. اینی ویز اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے, مجھے دعا میں یاد رکھے. ملتے ہیں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ.